السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ سوشل میڈیا پر دوستی کا انجام، دبئی میں غیر ملکی خاتون جنسی زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ اتحاد ایئر ویز سے 72 گھنٹے کے دوران ابوظہبی واپس آنے والے مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس مزید 5 زندگیاں لے گیا، 1537 نئے کیسز رپورٹ۔ دبئی پولیس شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں، گزشتہ سال 5 اسمارٹ اسٹیشنز قائم کر دیے۔ اماراتی حکومت نے ننھے منھے بچوں کو بھی ویکسین لگانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس مزید 5 زندگیاں لے گیا، 1537 نئے کیسز رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے پیر کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 1537 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1492 ہے۔ اس عرصے کے دوران مزید 5 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں مجموعی طور پر رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی تعداد 6,83,914 ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 6,61,156 ہے۔ دوسری جانب کورونا سے مجموعی اموات کی تعداد 1,956 ہو چکی ہے۔ اس وقت مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,802 ہے۔ سوشل میڈیا پر دوستی کا انجام، دبئی میں غیر ملکی خاتون جنسی زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی عدالت نے ایک شخص کو ایک غیر ملکی خاتون کو اپنے گھر میں 7 گھنٹے تک قید میں رکھنے اور اس سے جنسی زیادتی کرنے کے جرم میں 2 سال قید اور ڈیپورٹ کیے جانے کی سزا سنا دی ہے۔ مجرم نے غیر ملکی خاتون سے سوشل میڈیا پر بات چیت کے بعد اس سے پہلے ہوٹل میں ملاقات کی اور پھر اپنے گھر لے گیا تھا۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اس کی سوشل میڈیا پر ایک شخص سے گفتگو ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی دوستی ہو گئی۔ ایک روز وہ اور دیگر 5 افراد ہوٹل میں ملے اور گپ شپ لگائی۔ بعد میں اس شخص نے اسے کہا کہ وہ اس کے گھر چلے اور وہ اس کے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنا چاہتا ہے۔ خاتون نے حامی بھر لی۔ وہ ملزم کی گاڑی میں سوار ہو گئی، جبکہ اس کی گاڑی ملزم کا ایک دوست چلا کر ملزم کے گھر تک لے آیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی کار وہاں کھڑی تھی۔ وہ یہی سمجھی کہ ملزم کے باقی ساتھی بھی وہیں موجود ہوں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تاہم جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو ملزم اسے گھر کی دوسری منزل پر لے گیا، جہاں خاتون نے اس سے باتھ روم کا پوچھا۔ ملزم جو ہی اسے باتھ روم کے پاس لے کر گیا، اس نے اس پر جنسی حملہ کر دیا۔ تاہم خاتون نے مزاحمت کی تو اس شخص نے اسے منہ پر مکہ مارا اور قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس شخص نے کہا کہ اگر میں نے اس کے جنسی حملے کے آگے مزاحمت کی تو وہ اپنے دوستوں کو بھی بلا لے گا۔ بالآخر اپنی جسمانی کمزوری اور ملزم کی دھمکیوں کی وجہ سے مزید مزاحمت نہ کر سکی، جس کے بعد ملزم نے اس سے جنسی زیادتی کر ڈالی۔ خاتون نے بعد میں اس واقعے کی پولیس کو رپورٹ کر دی۔ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس شخص نے اسے 7 گھنٹے تک اپنے گھر میں یرغمال بنائے رکھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ملزم سوشل میڈیا پر بات چیت کے دوران خود کو انتہائی شائستہ اور مہذب انسان ظاہر کرتا تھا۔ دبئی پولیس شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں، گزشتہ سال 5 اسمارٹ اسٹیشنز قائم کر دیے۔
تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے گزشتہ سال دبئی میں 5 نئے اسمارٹ پولیس اسٹیشنز (SPS) قائم کیے ہیں۔ جنرل ڈپارٹمنٹ برائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر خالد نصیر الرزاقی کا کہنا ہے کہ اب بغیر نام کے اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کی امارات میں تعداد 16 ہو چکی ہے۔ یہ اسٹیشن دبئی میں گزشتہ سال دبئی ایئرپورٹ کے فری زون، دبئی ڈیزائن ڈسٹرکٹ D3 اور سب اربن علاقے الیاز، حطا اور اللسائلی میں قائم کیے گئے ہیں۔ یہ سیلف سروس اسمارٹ پولیس اسٹیشنز 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور 7 زبانوں میں 45 اسمارٹ سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ ان اسٹیشنز پر عربی، انگلش، اسپینش، فرینچ، جرمن، رشیا اور چینی زبان کی سہولت موجود ہے۔ یہاں پر 89.6% ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل بنیادوں پر ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ ایک سرکاری عہدیدار کچھ ماہ قبل انکشاف کر چکا ہے کہ ان اسٹیشنز پر 8 لاکھ سے زائد افراد بنا کسی پولیس آفیسر کی مدد کے دورہ کر چکے ہیں۔ اتحاد ایئر ویز سے 72 گھنٹے کے دوران ابوظہبی واپس آنے والے مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق اتحاد ایئر ویز نے کہا ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر سفر کر کے ابوظہبی واپس آنے والے مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایئر لائن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ مسافروں کو بزنس ٹورز اور شارٹ ٹرپس میں آسان سفری سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ مسافروں کو ابوظہبی ایئرپورٹ سے باہر جانے سے قبل PCR ٹیسٹ رپورٹ لازمی دکھانی ہوگی۔ ایئر لائن نے کہا ہے کہ 72 گھنٹے سے کم مدت کے ٹرپ کے لیے مسافروں کو منفی PCR ٹیسٹ پر ہی واپس آنے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابوظہبی واپسی کے لیے مسافروں کو نئے PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سرٹیفکیٹ رزلٹ ملنے کے 72 گھنٹے بعد تک قابل قبول ہوگا۔ اتحاد عالمی سطح پر پہلی ایئر لائن ہے جس کے تمام عملے کو کورونا ویکسینیشن لگا دی گئی ہے۔ بدھ کو اتحاد ایئر ویز نے ٹریول پاس کو مزید 7 شہروں تک بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح جولائی کے آغاز پر آسٹریلوی دارالحکومت ویانا ایئر لائن کی 65ویں منزل تھی جہاں اس نے پروازوں کو بحال کیا تھا۔ اتحاد نے بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے سفری پابندی کی مدت میں 2 اگست تک توسیع کی ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت کے لیے یہ بندش غیر معینہ مدت کے لیے ہے۔ تاہم اماراتی شہریوں، گولڈن ویزا رکھنے والے اور سفارتکاروں کو کورونا پروٹوکولز کے تحت سفری پابندی سے استثناء دیا گیا ہے، لیکن انہیں قرنطینہ اور دیگر قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اماراتی حکومت نے ننھے منھے بچوں کو بھی ویکسین لگانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ اب ننھے منھے بچوں کو بھی ویکسین لگائی جائے گی۔ اماراتی وزارت صحت کے مطابق 3 سال سے 17 سال کی عمر تک کے بچوں اور کم سن افراد کو سینو فارم ویکسین لگائی جائے گی۔ وزارت صحت کے مطابق سینو فارم ویکسین کے بچوں پر کلینکل ٹرائلز کے مؤثر نتائج سامنے آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب بچوں کو بھی یہ ویکسین لگائی جائے گی، جس کے بعد ہنگامی طور پر سینو فارم ویکسین بچوں کو لگانے کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ ریجن میں متحدہ عرب امارات وہ پہلا ملک ہے جس نے اتنے کم عمر بچوں پر ویکسین کی افادیت جانچنے کی اسٹڈی اور کلینکل ٹرائلز کا انعقاد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ویکسین تیار کرنے والے ممالک چین، امریکہ، برطانیہ اور بھارت میں بھی چھوٹی عمر کے بچوں اور نابالغ افراد پر ویکسین کی افادیت معلوم کرنے کے حوالے سے گزشتہ چند ماہ میں کلینکل ٹرائلز کیے گئے ہیں۔ ان ممالک میں بھی ویکسینز کی افادیت کے حوالے سے تسلی بخش نتائج سامنے آئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔